عام بچوں کا جو بچپن ہوتا ہے وہ بڑی میٹھی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے جو بچپن تھا وہ آوازیں کستے تھے. ویسے بھی ہم لوگوں پہ ابھی تک آوازیں کسی جاتی ہیں، لولا، لنگڑا. نادر خان، یہ بتائیے گا کہ آپ کو زندگی میں کب اپنی اس ڈسیبلٹی کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ میری ڈسیبلٹی ہے؟ تو اس کے بعد کیا کیفیت ہوئی کہ آپ نے اس کو اپنی محرومی سمجھا یا اس کو مایوسی سمجھا، یا پھر اس چیز نے آپ کا حوصلہ بڑھایا، یا کس چیز نے آپ کا حوصلہ بڑھایا جس سے آپ زندگی کی دوڑ میں اتنے فعال ہوئے؟ یہ جب میں 6 ماہ کی عمر کا تھا تو مجھے اس وقت پولیو ہوا، بخار ہوا. تو گھر والے ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے تو اس نے بتایا کہ یہ اب عمر بھر کے لیے چل پھر نہیں سکتا. اس کے بعد ظاہر ہے والدین تھے، انہوں نے میرا علاج کروایا بہت ساری جگہ سے. بڑے عرصے تک میرا علاج ہوتا رہا. یعنی کہ آپ نے اسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوش سنبھالا؟ جی، جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی ڈسیبلٹی کے ساتھ تھا. لیکن وہ جو ہوش تھا وہ ایسا تھا کہ عام بچوں کا جو بچپن ہوتا ہے وہ بڑی میٹھی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے جو بچپن تھا وہ کڑوی دوائیاں، انجیکشنز، اس طرح کی چیزوں میں میرا جو بچپن ہے وہ. یعنی کہ زندگی کی تلخیوں کا احساس آپ کو شروع سے ہی ہو گیا؟ بالکل، کیونکہ وہ ایک فیز ہوتا ہے نا، ان مراحل میں ہم گزر رہے ہوتے ہیں. پھر جب میری سکولنگ سٹارٹ ہوئی تو سکولز آنے جانے لگا میں آہستہ آہستہ. تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آگے بڑھنے کا. اور پھر اس فیلڈ کی طرف اس لیے آئے کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین کی کیا پریشانیاں ہیں اس وقت، کس قسم کی وہ پریشانی کو شکار ہیں. پھر میرے والدین کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا میرے حوالے سے کہ اس کو کس طرف لے کر جانا ہے. یقیناً نادر خان، یہ اس دور کی بات ہے جب ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں ڈسیبلٹی پر اتنا کام بھی نہیں ہوا تھا. جی بالکل، کام بھی نہیں ہوا تھا. پھر گائیڈ کرنے والا جب کوئی نہیں تھا تو خود سٹرگل کرنا پڑی. تو میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس وقت پھر یہ فیصلہ کیا کہ جن مسائل کا شکار میں رہا یا میرے والدین رہے تو کیوں نہ ان لوگوں کے لیے کام کیا جائے جن کو جس قسم کی رہنمائی ان لوگوں کو دی جائے جن کے گھر اور معذوریاں پیدا ہو رہی ہیں. جن مسائل سے ہم گزرے، دو چار ہوئے، تو ہم نے اوروں کو نہیں ہونے دینا. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اگر معذوری ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے. زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس پر آپ نے تہیہ کر لیا کہ میں نے اب اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہونا ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی سہارا بننا ہے؟ اصل میں میں جب کوئی بیڈ کامنٹس کرتا تھا، جب کوئی نیگیٹو بات کرتا تھا، آوازیں کستے تھے. ویسے بھی ہم لوگوں پہ ابھی تک آوازیں کسی جاتی ہیں، لولا، لنگڑا. جسم کی ہماری زیادہ شناخت ہے، ہمارے نام کی لوگ شناخت نہیں رکھنا چاہتے. بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں. تو جب آوازیں کسی جاتی ہیں، جب نیگیٹو کامنٹس ہوتے ہیں تو یہ چیز ابھی بھی بڑی موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں، ہمارا جو کام ہے وہ صحیح ہے اور اس معاشرے میں واقعی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کی کامیابیوں کا، آپ کی ذاتی کامیابیوں کا اور آپ کی جو دوسرے لوگوں کے لیے کاوشوں کا دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ 2002 کی بات ہے، جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہم اسپورٹس کا بڑا شوق ہوتا تھا. نیچے کرولنگ کر کے ہم کھیلتے تھے. ویل چیئرز ہوتی نہیں تھیں اس زمانے میں ہمارے پاس. تو اس اکٹھے کرنے نے، اس کھیلنے نے ہمیں اکٹھا کر دیا. اور جب ہم اکٹھے ہونے کو ہم ایک انجمن سمجھنے لگے، دوستوں کی رونق سمجھنے لگے، تنظیم سمجھنے لگے. بس ان ساری چیزوں کو لے کر پھر آگے بڑھتے رہے. پھر اچھی تعلیم حاصل کی. پھر اب باہر سے ملک سے باہر جانا ہوا. یورپ جا کر دیکھا، وہاں جا کے اسٹڈی کی کہ اپنے جیسے لوگوں کے لیے کس طرح سے اپنے ملک کو چینج کیا جا سکتا ہے، ڈیولپمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں نے ہمیں اکٹھا کیا. ہماری نیتیں بہت بہتر تھیں اور اللہ تعالیٰ نہ پھر ہمیں اس کا آگے ہمارے لیے راستے بناتا گیا. اچھا نادر خان، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ڈسیبلٹی کے کام کے حوالے سے کتنا فرق پایا، رویوں میں کتنا فرق پایا؟ بہت زیادہ، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں. وہاں ہر کسی کے حقوق ہیں. مطلب یہاں باہر روڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہو تو 10 لوگ نکل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے. باہر روڈ پہ ہم اگر گاڑی ڈرائیو کریں تو لوگ کہتے ہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، تم کیسے چلا سکتے ہو. جبکہ باہر کی دنیا میں اس طرح سے نہیں ہے. دراصل جب آپ کسی کو حقوق دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو حقوق ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی تک پاکستان میں ہم لوگ حقوق لینے والے تو بنے ہیں، ہم تمام شہری پاکستان کے عوام، لیکن ہمیں حقوق دینے نہیں آئے. جب ہم حقوق دینا شروع کر دیں گے تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات سمجھ آئیں گی. جب ان کی تعلیمات سمجھ آئیں گی تو سب کی زندگیاں آسان ہوتی چلی جائیں گی. اچھا نادر خان، یہ بتائیے گا کوئی ایسا واقعہ جب آپ باہر کے ممالک کا آپ نے وزٹ کیا، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا ہو کہ ہمارے اپنے ملک میں اسپیشل پرسنس کے ساتھ ایسا سلوک ہے جبکہ باہر میں ایسا سلوک ہے، اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہو کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی اسپیشل پرسنس کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے؟ بہت ساری جگہ پہ آپ یہ پوچھیں کہ کہاں نہیں یہ خیال آیا کہ ہمارے ملک ایسا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا ملک آنے والے دنوں میں شاید ہم نہ دیکھ سکے لیکن جو آنے والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک واقعی چینج ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی، مطلب میں آپ کو مثال دوں، یہاں ہم نے اپنی پاکستانی قومی ایئر لائن پہ سفر کرنا تھا تو وہاں اپنی سیٹ تک جانے کے لیے جس طرح ہمارے یہاں چائے پانی کا کلچر بڑا عام ہے تو چائے پانی ہمیں دینا پڑا ظاہر ہے اپنی سیٹ تک جا کے بیٹھنے کے لیے، حالانکہ ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ پی آئی اے کی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اندر سارا شفٹ کرے. لیکن جیسے ہی ہم باہر لینڈ کیے، میں یہیں نادر تھا اسی ویل چیئر پر، جب میں یہاں سے بیٹھا تو میں معذور شخص تھا، مجھے 4 لوگ اٹھا کے جہاز پہ بٹھا رہے تھے. لیکن جب میں نے دوسرے ملک میں لینڈ کیا تو یہی ویل چیئر تھی، یہی میرا جسم تھا اور کوئی بھی مجھے نہیں اٹھا رہا تھا، میں اپنی مدد آپ کے تحت جا رہا تھا. تو سسٹم جب چینج ہوتے ہیں، رویے جب چینج ہوتے ہیں تو تب حقیقت میں پھر قومیں بدلتی ہیں. اچھا، آپ کی اب تک کی زندگی میں آپ نے جو اسٹرگل کی بلا شبہ ایک طویل کہانی ہے، تو اس میں آپ نے کون کون سی کامیابیاں حاصل کیں اپنے لیے بحیثیت اسپیشل پرسنس اور اپنے جیسے دیگر ساتھیوں کے لیے جن کی آپ رہنمائی کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ مثال ہیں؟ اچھا، کامیابی جو ہے نا وہ میرے نزدیک، میں تھوڑا سا اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میرے نزدیک یہ کامیابی نہیں ہے. میرے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ میری وجہ سے، میرے ایفرٹ کرنے سے میرا دوسرا بھائی کی زندگی آسان ہو گئی ہے تو میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں. اگر آپ یہ باتیں دیکھیں تو کوشش کی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی آسان کریں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں، اور اللہ نے موقع بھی دیا، لائے بھی صحیح، وسیلے بھی ان کے لیے بنے، اور پھر اس طرح سے آپ کامیابیاں دیکھیں تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کتنے اسپیشل پرسنس کو ان کی آپ تربیت کر چکے ہیں، انہیں نارمل زندگی کی طرف لا چکے ہیں جو مایوسی کی زندگی گزار؟ میں تقریباً 18 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، مطلب میرا بچپن، میں پیدا آ کے اس فیلڈ میں کھولی اپنے. تو ان 18 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کیا، بہت سارے لوگوں کو بتایا. آپ یہ جنوبی پنجاب کی بھی دیکھ لیں کہ جب ہمارا بچپن تھا تو کوئی ایک بھی آپ کو ڈسیبل پرسن نظر نہیں آتا ہوگا، آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن جب ہم نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی تو ہر گھر سے لوگوں نے جو چھپائے ہوئے تھے معاشرے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے چھپانے کے بجائے باہر لانا شروع کر دیا اور آگے بڑھتے گئے معاملات. نادر خان، اس سے پہلے ہم ماضی میں، آج سے کوئی کچھ دہائیاں پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تک اسپیشل پرسنز جو تھے جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی جسمانی ڈسیبلٹی تھی، ان لوگوں کا صرف معاشرے میں ایک مقام تھا، ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا. لیکن آپ لوگوں کے گروپ نے، آپ لوگوں کی تنظیم نے، آپ لوگوں کے ادارے نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ایک نارمل لائف کی طرف اور اس ملک کا ایک مفید شہری بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور خاص طور پر ان کی زندگیاں نارمل لوگوں کے لیے بھی مثال بن گئی. تو یہ سب کچھ دیکھ کے جب اتنے لوگ آپ کی رہنمائی سے اس اسٹیج پہ پہنچے ہوں تو کیسا لگتا ہے؟ الحمدللہ جی، بہت اچھا لگتا ہے، اور ابھی بہت سارا سفر باقی ہے کیونکہ پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب معذور افراد ہیں. تو ایک طرف دیکھیں تو یہ ہم نے کوئی آٹے میں نمک کے برابر ہم نے شاید کام کیا ہے، لیکن قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. تو ایک کی زندگی بدلی، اس نے پھر اور کی بدلی، تو یہ سفر جاری ہے. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ. نادر حسین ہمارے ساتھ عزم و حوصلے کی ایک داستان. اسپیشل پرسنز ہوتے ہوئے انہوں نے نہ صرف معاشرے میں اپنا بہتر مقام بنایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ڈسیبل پرسنز جو گھروں میں گھٹن کی زندگی گزار رہے تھے ان کو یہ گھروں سے باہر لائے. یہ نارمل افراد جو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں دی ہوئی ہیں لیکن ان کے دلوں میں اگر مایوسی چھا رہی ہے تو ان کے لیے بھی ایک خوبصورت مثال ہے. مزید ایسی مفید معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.